الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز ہے تو نعمت، لیکن اس کے لیے بھائی جو نماز کی قدر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسلمان ہوئے، اللہ نے اسلام میں داخل کیا، ایمان کی دولت دی، پھر معاملات کو حل کرنے کا ذریعہ دیا، وہ ہے نماز۔ میرے دوستو، کہ آج یہ نماز پوری امت کے لیے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے۔ پوری امت اس نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ کہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں تحفے میں دی، 50 نمازیں تحفے میں ملی۔ کم کرتے 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 5 نمازیں ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اگر تمہاری امت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گی تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب۔ ثواب میں کمی نہیں ہوئی، نماز میں کمی ہوئی دوستو۔ تو اسی نماز کے ذریعے صحابہ نے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروایا، اور یہی نماز ہمارے اور تمہارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے دوستو۔ دنیا چلی جاتی ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے۔ کوئی قرضی وغیرہ ہمارے گھروں پہ آتا ہے تو گھر میں آنے سے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ اگر جائیداد کی کمی ہونے لگتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر مصیبت آنے کے وقت تمہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب نماز جاتی ہے تو ہمیں دل میں درد نہیں ہوتا۔ کیا نماز ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی؟ آج جس قدر مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں، یہ حالات آ نہیں رہے، یہ حالات لا رہے ہیں۔ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، تو تمہاری دکانیں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اگر کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، تمہاری مارکیٹیں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اگر کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے تو تمہارے آفیسز کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ دراصل دوستو، کہ کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے، تمہاری دکانیں کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے میرے دوستو۔ اگر تم نے دنیا کو ترجیح دی اور نماز کو چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ اور جن دکانوں کو تم ترجیح دے رہے ہو، یہ حب الدنیا ہے۔ دنیا کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے تو یہ دنیا کی محبت دل کو بگاڑ دیتی ہے، اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ ارے بھائی، دکان پہ بیٹھے بیٹھے آذان مل جائے تو آذان کے الفاظ کا اگر ترجمہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کہ آؤ میرے بندے کامیابی کی طرف، آؤ میرے بندے تمہیں میں نماز کی طرف بلاتا ہوں، کہ کس کے سامنے تجھے جھکنا ہے اور کس طرح تمہیں جھکنا ہے،
کہ جب تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ہینڈز اپ، کوئی دشمن پیچھے سے کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ دونوں اوپر کر لیے ہوں، یعنی میں عاجز ہو چکا ہوں، مجھے معاف کر دو اور مجھے پناہ دے دو۔ اللہ کے سامنے اسی طرح شکل ہوتی کہ یا اللہ میں دنیا کو چھوڑ کے، دنیا سے عاجز ہو کے تیرے در پہ جھکنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جب تو اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو کیا اتنا احساس نہیں ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا دوستو۔ تو آج اس نماز پہ محنت کرنی ہے، نماز کے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میری نماز مجھ سے نہ چھوٹے۔ نماز کے چھوٹنے پہ درد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جب نماز جماعت چھوٹ جاتی تھی، 3 دن تک ان کو غم رہتا تھا کہ مجھ سے نماز کیوں چھوٹ گئی۔ آج ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ رب العزت صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز کی عجب شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چہرے میں تبدیلی اور متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا خوف خدا کی وجہ سے۔ اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ یہ نماز معاف نہیں ہوتی، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حقدار تھے کہ ان سے نماز معاف ہوتی۔ اور جب مرض الوفات میں آپ علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً دونوں کندھوں سے لیا اور آپ کو مصلی کی طرف لے جانے لگے، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ امت کو بتلایا کہ اے میری امت، نماز نبی سے معاف نہیں ہو سکتی، تم سے کیسے نماز معاف ہوگی؟ تو سب سے پہلے قیامت میں اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا الصلاۃ، وہ نماز ہے دوستو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ میرے بندو میں نے تم پہ نماز مقرر وقت میں فرض کر دی ہے، اور نماز کی قدر کرو دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔